بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 129۔ جیسا کہ آپ عزیزان کے علم میں ہے، خاتمے کا بنیادی موضوع یہی ہے کہ ایک ہمارے پاس ہے مقتضی ظاہر حال اور ایک ہے ہمارے پاس مقتضی حال۔ اصل یہی ہے اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو مقتضی ظاہر حال ہوتا ہے وہی مقتضی حال بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مقتضی ظاہر حال کچھ اور ہوتا ہے اور مقتضی حال کچھ اور ہوتا ہے۔ متکلم کلام مقتضی ظاہر حال کی بنیاد پر لے کر نہیں آتا بلکہ مقتضی حال کے مطابق لے کر آتا ہے۔ انواع عدول میں سے 3 ہم پڑھ چکے ہیں، آخری 2 رہتے ہیں جو آج کے درس میں پڑھیں گے۔ انواع عدول میں سے چوتھا یہ ہے کہ مستقبل کو اسم فاعل یا اسم مفعول کے ساتھ تعبیر کرنا۔ آپ عزیزان جانتے ہیں کہ اگر مستقبل سے متعلق کوئی بات کرنا ہو تو فعل مضارع کو لایا جاتا ہے، کیونکہ فعل مضارع حال و استقبال دونوں پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعض اغراض بلاغی کے تحت فعل مضارع کی جگہ پر اسم فاعل یا اسم مفعول کو لایا جاتا ہے۔ بالفاظی دیگر مقتضی ظاہر حال یہ ہے کہ آپ وہاں پر فعل مضارع لے کر آئیں، لیکن فعل مضارع کی جگہ پر آپ مستقبل کو اسم فاعل یا اسم مفعول کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، مقتضی ظاہر حال کے بجائے مقتضی حال لے کر آتے ہیں۔ انواع عدول میں سے جو 5واں ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسرے پر ترجیح دے کر ایک ہی لفظ کو دونوں کے لیے استعمال کرنا بعض اغراض بلاغی کے تحت۔ صاحب کتاب نے یہاں 4 موارد ذکر کیے ہیں کہ جہاں ایک چیز کو دوسرے پر ترجیح دی جاتی ہے اور پھر ایک ہی لفظ کو دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک چیز کو دوسرے پر ترجیح دے کر ایک ہی چیز کو مثلا ایک ہی لفظ کو دونوں کے لیے استعمال کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، 2 الگ الگ مصادیق ہیں اور ان کے لیے جو الفاظ ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں، لیکن آپ ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال نہیں کرتے بلکہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دے کر آپ ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس میں دونوں کو جمع کرتے ہیں۔ مثلا آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں الذین کا استعمال ہے، لیکن کیا یہ خطاب فقط مومنین میں سے یعنی فقط اہل ایمان میں سے مردوں کے لیے ہے یا ساتھ عورتوں کے لیے بھی ہے؟ لازم سی بات ہے فقط مردوں کے لیے یہ خطاب نہیں ہے، بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب عورتوں کو بھی دیا ہے، اور یعنی یہ خطاب عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الذین کا لفظ آیا ہوا ہے اور اسی الذین میں عورتوں کو بھی شامل کر دیا ہے۔ یا مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کم کا ضمیر لے کر آئے ہیں خداوند تبارک و تعالی، جبکہ اہل البیت جو تھے، جو مثلا اصحاب کساء ہیں کہ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر کے نیچے جمع کیا اس آیت کے تحت، اس آیت کی وجہ سے، اور پھر کہا کہ یہی میرے اہل بیت ہیں، تو کیا وہ سب کے سب مرد تھے؟ نہیں، اہل البیت میں سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی شامل ہے، لیکن پھر کیوں کم کا ضمیر لے کر آئے ہیں؟ تو جو یعنی زیادہ ہیں تعداد کے لحاظ سے ان کو غلبہ دیتی ہوئی۔ تو اس طرح بہت اکثر ہوتا ہے اور ایسا ہوتا رہتا ہے، اور کلام عرب میں ایسا استعمال ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسرے پر ترجیح دے کر ایک ہی لفظ کو دونوں کے لیے استعمال کرنا۔ مثلا مذکر کو مؤنث پر غلبہ دینا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ مذکر کا لایا جاتا ہے اور مراد مذکر و مؤنث دونوں ہیں۔ مثلا انکم میں جو ہم یہ آیت سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے
انما یریداللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں پر جو انکم ہے یہ کم مذکر کی ضمیر ہے، لیکن اس میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح مثلا خفیف کو ثقیل پر غلبہ دینے کے لیے ایک لفظ ہے وہ ہے خفیف، آسانی سے ادا ہوتا ہے، دوسرا لفظ ہے کہ وہ تھوڑا سا ثقیل ہے، اس کا ادا کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں اور دونوں مراد لے لیتے ہیں۔ مثلا حسن اور حسین، اگر آپ حسن سے تثنیہ بنائیں گے حسنین، اور اگر آپ حسین سے تثنیہ بنائیں گے تو حسینین، اب ان میں سے کون سا خفیف ہے، کون سا آسانی سے ادا ہوتا ہے، حسنین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حسن اور حسین، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام، ان دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے حسنین، اور اس سے مراد یہ دونوں ہیں، حسنین سے مراد یہ دونوں لیے جاتے ہیں، حسن اور حسین دونوں مراد لیے جاتے ہیں۔ اب حسنین ہے یعنی حسن کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے اور حسن کے لفظ سے ہی تثنیہ بنا دیا گیا ہے، اور مراد حسین بھی ہے، یعنی اسی لفظ سے تثنیہ بنا کر حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ حضرت حسین کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ حالانکہ حسینین بھی تو کیا جا سکتا تھا نا، لیکن نہیں کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ حسن سے اگر ہم حسنین بنائیں تو یہ آسان ہے، اس کا ادا کرنا آسان ہے۔ اسی طرح مثلا اکثر کو اقل پر غلبہ دینا، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بعض لوگ اکثریت میں ہوتے ہیں، بعض اقلیت میں ہوتے ہیں، تو اکثر کو غلبہ دیا جاتا ہے۔ اوپر وہی جو مثال سورۃ الاحزاب کی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، وہ یہاں پر بھی فٹ آتا ہے، اور یہ مذکر کو مؤنث پر غلبہ دینا یہاں پر بھی فٹ آتا ہے، لیکن یہاں پر زیادہ یعنی مناسب آتا ہے، فٹ آتا ہے۔ اس کے لیے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ مذکر کو مؤنث پر غلبہ دینا قرآن مجید میں، جو ہم پہلے مثال ہم نے دی یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر الذین کا استعمال ہے، لیکن مراد فقط مرد نہیں ہے بلکہ خواتین بھی ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں جتنی بھی احکامات ہیں تو وہ احکامات تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مردوں کو دیے گئے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن مذکر کو مؤنث پر ترجیح دے کر وہاں پر صیغہ جو لے کر آئے ہیں، لفظ جو لے کر آئے ہیں، وہ ایسا لے کر آئے ہیں کہ جو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح مثلا عاقل کو غیر عاقل پر ترجیح دینا، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا مراد جو ہے وہ سب کے سب ہے، مثلا عقلاء بھی ہے غیر عقلاء بھی ہیں، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ کرتے یہ ہیں کہ ایک ایسا لفظ لے کر آتے ہیں کہ جو فقط عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اسی لفظ میں آپ کا مراد فقط عاقل نہیں ہوتا بلکہ آپ غیر عقلاء کو بھی اسی میں سے شامل کر لیتے ہیں۔ مثلا ایک مثال دیتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے یسبح لہ من فی السماوات والارض، جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کیا مخلوقات خداوند تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں وہ سب کے سب عاقل ہیں؟ نہیں، سب کے سب عقلاء نہیں ہیں، بلکہ عقل جو ہے وہ مخلوقات میں سے انسان کا خاصہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام مخلوقات کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے اور استعمال کیا گیا ہے من کو۔ من جو ہے فقط عقلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، غیر عقلاء کے لیے ما کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، من کا استعمال ہوا ہے کہ جو عقلاء کے لیے ہے، کیوں؟ عاقل کو غیر عاقل پر ترجیح دیتے ہوئے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ الرابع التعبیر عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل او بلفظ اسم المفعول۔ انواع عدول میں سے چوتھا یہ ہے کہ کبھی کبھار مستقبل کو اسم فاعل اور اسم مفعول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فعل مضارع حال اور استقبال دونوں پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ مستقبل کے لیے فعل مضارع کو آنا چاہیے، اسم فاعل یا اسم مفعول وہ حال کا معنی دے رہے ہوتے ہیں، استقبال کا نہیں۔ زید قائم یعنی زید کھڑا ہے، زید قائم کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زید کھڑا ہوگا، نہیں، زید قائم کا معنی یہی ہے کہ زید کھڑا ہے۔ اسم فاعل میں حال کا معنی ہوتا ہے،
استقبال کا نہیں ہوتا. استقبال کے لیے فعل مضارع کو آنا چاہیے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ استقبال کے لیے فعل مضارع کی جگہ اسم فاعل یا اسم مفعول لے کر آتے ہیں بعض اغراض بلاغی کے تحت. مثلا قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 6. اور جزا کا دن یعنی قیامت ضرور واقع ہوگا. اب یہاں پر یقعو آنا چاہیے تھا، جبکہ یقعو کی جگہ پر واقع اسم فاعل کا صیغہ آیا ہے. لواقع کا معنی تو یہ بنتا ہے کہ اور جزا کا دن ضرور واقع ہے، بے شک جزا کا دن ابھی واقع ہو چکا ہے، ابھی جزا کا دن ہوا ہے. لیکن یہ مراد تو نہیں ہے، ابھی تو قیامت نہیں آیا ہوا، بلکہ واقع ہوگا. لیکن کیوں لے کر آئے ہیں فعل مضارع کی جگہ اسم فاعل کو، لواقع کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ قیامت کا دن بپا ہو چکا ہے، یعنی بالکل یقینی ہے قیامت کا دن آئے گا. اس وجہ سے اسم فاعل کو لے کر آئے ہیں مضارع کی جگہ. اور بلفظ اسم المفعول یا اسم مفعول لے کر آتے ہیں فعل مضارع کی جگہ، جس طرح کہ نحو قولہ تعالی، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے ذالک یوم مجموع لہ الناس، سورۃ الہود آیت نمبر 103. وہ ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے. مجموع، حالانکہ یہاں پر یوم مجموع کی جگہ پر یجمع آنا چاہیے تھا، لیکن فعل کی جگہ پر، فعل مضارع کی جگہ پر اسم مفعول کو لے کر آئے ہیں. گویا کہ لوگوں کو اسی وقت جمع کیا گیا ہے مثلا، یعنی یہ یقینی ہے، کنفرم ہے، اس لیے فعل مضارع کی جگہ پر اسم مفعول سے تعبیر کیا ہے. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَصْفَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ مَجَازٌ فِي مَا سِوَاهُ، یعنی اسم فاعل اور اسم مفعول جو ہوتے ہیں یہ واقعٌ، مجموعٌ، یہ حال میں حقیقت ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی چیز ابھی ہے تو اس وقت تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز گزر گئی ہے، مثلا ماضی میں تھی یا مثلا مستقبل میں آئے گی، ایک کام ہوگا، تو اس کے لیے ہم اسم فاعل یا اسم مفعول کو استعمال نہیں کریں گے. اگر کوئی ماضی میں کھڑا تھا، مثلا زید ماضی میں کھڑا تھا، تو ہم کہیں گے قام زیدن، کہ زید مثلا کھڑا تھا یا کھڑا ہو گیا. اس کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ زیدن قائمن. زیدن قائمن کا مطلب یہ ہے کہ اب اسی وقت حال میں زید کھڑا ہے. اب اگر ہم کہیں گے کہ زید کھڑا ہوگا تو یقوم کہیں گے. لہٰذا اسم فعل اور اسم مفعول کو استعمال کرنا اور پھر مستقبل کو بھی فرض کرنا ساتھ، یہ مجاز ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ غرض بلاغی کے تحت کہ یہ کام کنفرم ہے، گویا کہ ہو گیا ہے، ایسا سمجھیں کہ گویا کہ یہ کام ہو گیا ہے. الخامس ترجیح احد الشیئین علی الآخر فی اطلاق لفظہ علیہ وذالک. انواع عدول میں سے پانچواں یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسرے پر ترجیح دینا. اب جس چیز کو دوسرے پر ترجیح دی گئی ہے تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے دوسرے کے لیے بھی اسی لفظ کو استعمال کرنا. اب یہ عدول ہے نا، کہ جو دوسرا ہے اس کے لیے ایک خاص لفظ وضع کیا گیا ہے، اس لفظ کو استعمال نہیں کیا جاتا، وہ لفظ نہیں لایا جاتا، بلکہ وہ لفظ لایا جاتا ہے جو کسی اور کے لیے ہے، اور اس لفظ میں اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے. ایسا بعض اغراض بلاغی کے تحت ہوتا ہے اور کلام عرب میں بہت زیادہ ہے، خود قرآن مجید میں بھی بہت زیادہ ہے.
صاحب کتاب ترجیح احد الشیئین علی الآخر کی 4 موارد لے کر آئے ہیں، جیسے کہ مثلا کا تغلیب المذکر علی المؤنث، جیسے کہ مثلا مذکر کو مؤنث پر ترجیح دینا، غلبہ دینا۔ ایک مقام ایسا ہے جہاں پر مردوں کا بھی ذکر ہے، عورتوں کا بھی ذکر ہے مثلا، تو وہاں پر مردوں کا ذکر الگ ہونا چاہیے، عورتوں کا ذکر الگ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی ایسے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جو آتا مذکر کے لیے ہے، مردوں کے لیے آتا ہے، لیکن مراد عورتوں کو بھی ساتھ لیا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تغلیب المذکر علی المؤنث۔ یا قرآن مجید کی ایک آیت لے کر آئے ہیں، قولہ تعالی فی قولہ تعالی وکانت من القانتین، التحریم آیت نمبر 12 حضرت مریم سے متعلق ہے۔ وکانت من القانتین یعنی حضرت مریم فرمان برداروں میں سے تھی۔ اب یہاں پر وقانت من القانتات ہونا چاہیے تھا، لیکن من القانتین لے کر آئے ہیں، مذکر کو مؤنث پر تغلیب دیتے ہوئے۔ فرمان بردار مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اب لفظ لے کر آئے ہیں قانتین کا، مذکر کے لیے جو لفظ آتا ہے، مردوں کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ لے کر آئے ہیں، اور مراد مرد اور عورت سب ہیں۔ اب ان میں سے ایک عورت حضرت مریم بھی ہے۔ وقیاسہ القانتات، قانون نحوی کے مطابق یہاں پر قانتات آنا چاہیے تھا، یعنی قانونی لحاظ سے یہاں پر قانتات آنا چاہیے تھا، لیکن قانتین آیا ہوا ہے۔ وَنَحْوُ الْأَبَوَيْنِ لِلْأَبِّ وَالْأُمِّ، یا مثلا ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں ابوین۔ اب ابوین اب کی تثنیہ ہے، لیکن اس سے مراد اب بھی ہے اور ام بھی ہے۔ اب سے تثنیہ بنایا گیا ہے، ایک ایسی چیز کو بھی مراد لی گئی ہے، ایک ایسی چیز بھی مراد لی گئی ہے کہ جس کے لیے اب کا یعنی جو تثنیہ ہے وہ وضع نہیں ہوا۔ والقمرین، یا مثلا قمرین کہا جاتا ہے، للشمس والقمر، سورج اور چاند کے لیے قمرین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن شمس ایک الگ ہے اور قمر ایک الگ ہے۔ شمس ستارہ ہے، قمر سیارچہ ہے۔ قمرین کا لفظ استعمال کرتے ہوئے شمس اور قمر دونوں مراد لیے جاتے ہیں، جبکہ قمر قمرین کا تثنیہ ہے، اس کا شمس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ وَكَتَغْلِيبِ الْأَخَفِّ عَلَى غَيْرِهِ، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خفیف کو، ایک ایسا اسم ہے جو خفیف ہے، ادائیگی میں آسان ہے، اس کو ثقیل پر، کہ جو خفیف نہیں ہے، اس پر مقدم کیا جاتا ہے۔ نحو الحسنین، حسنین حسن کی تثنیہ ہے، فی الحسن والحسین۔ اب حسینین نہیں کہا جاتا، حسنین کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ حسنین بولنے میں آسان ہے حسینین کی نسبت۔ وَكَتَغْلِيبِ الْأَكْثَرِ عَلَى الْأَقَلِ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر کو اقل پر غلبہ دیتے ہوئے ترجیح دی جاتی ہے۔ کیوں؟ ایک زیادہ ہے، دوسرے کے جو مثلا مصادیق ہیں وہ کم ہیں، تو جس کے مصادیق زیادہ ہیں ان کو اقل پر ترجیح دی جاتی ہے۔ قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ۔ مکملات یہ ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 88 ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اور ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھیں اور تیرے مومن ساتھیوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تمہیں
ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں او لتعودن فی ملتنا، یا تو تمہیں ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا، اور یا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو جو ہے نکال دیں گے. اب یہاں پر ان سرداروں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ او لتعودن فی ملتنا، یا تمہیں ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا. اب یہاں پر لتعودن شعیب کو کہا جا رہا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھیوں کو ہمارے مذہب کی طرف واپس آنا ہوگا. کیا نعوذ باللہ حضرت شعیب کافر تھے، مشرک تھے؟ نہیں. انبیاء تو ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کرتے. تو وہ سردار کیوں کہہ رہے ہیں شعیب سے کہ تمہیں ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا، جبکہ وہ تو ان کے مذہب میں تھے ہی نہیں. واپس تو وہ انسان آتا ہے نا کہ جو پہلے ایک جگہ پر ہو، مثلا ایک مذہب میں ہو، پھر اس مذہب کو چھوڑ دے کسی اور مذہب میں چلا جائے، پھر وہ دوبارہ واپس اس پہلے مذہب میں آ جائے. یا مثلا ایک حصی مثال لیتے ہیں، ایک بندہ ہے، وہ اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ یہاں سے چلا جائے، پھر وہ دوبارہ اسی کمرے میں واپس آ جائے. لیکن اگر کوئی بندہ اس کمرے میں ہے ہی نہیں، باہر سے آ رہا ہے، تو اس کو ہم واپس آنا نہیں کہتے. لہٰذا پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا، یعنی اے شعیب تم اور تمہارے ساتھیوں کو ہمارے مذہب کی طرف واپس آنا ہوگا. ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ شعیب تو نہیں تھے، لیکن شعیب کے جتنی بھی باقی ساتھی تھے جو مومن ہو چکے تھے، وہ پہلے ان کے مذہب میں شامل تھے. لہٰذا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ہماری طرف واپس آنا ہوگا. شعیب تو نہیں تھے ان کے مذہب میں سے، لیکن جو شعیب کے دوسرے ساتھی تھے وہ تو پہلے ان کے مذہب میں سے تھے نا. لہٰذا اس لیے لتعودن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ادخل الشعیب فی العود، یعنی ادخل الشعیب فی العود الى ملتهم مع انه لم يكن فيها قط ثم خرج منها حتى يعود تغلیبا للاکثر. یہاں پر لتعودن میں شعیب کو بھی داخل کیا گیا ہے کہ وہ بھی ان کی ملت کی طرف واپس آ جائے. حالانکہ شعیب تو ایک لمحے کے لیے بھی ان کی ملت میں سے نہیں تھا کہ پھر خارج ہو گیا ہو اور پھر ان کی طرف واپس آ رہا ہو. ٹھیک ہے، وہ نہیں تھا، لیکن جو شعیب کے ساتھی تھے وہ سب کے سب پہلے ان کی ملت میں سے تھے، پھر وہ شعیب پر ایمان لے کر آ گئے، پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس آ جائیں ہماری طرف. اسی طرح وقت تغلیب العاقل علی غیرہ، کبھی کبھار عاقل کو غیر عاقل پر ترجیح دی جاتی ہے، غلبہ دیا جاتا ہے. کقولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 2. حمد ہے اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پروردگار ہے. اب یہاں پر اس آیت میں جو لفظ عالمین ہے، یہ عالم کی جمع نہیں ہے، اس کو ملحقات جمع کہتے ہیں. ان کا اعراب جمع مذکر سالم والا ہوتا ہے، لیکن ان کا کوئی واحد نہیں ہوتا کہ اس واحد سے ان کا جمع بنا دیا گیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا. 20 ہے، مثلا 30 ہے، 90 تک، یا 40 50 60، یہ سب. اب 20 کو عشر سے نہیں بنایا گیا، عشر کا مطلب تو ہوتا ہے 10، اب 20 کا مطلب ہے 20. اگر یہ عشر کی جمع ہوتی تو اس کا مطلب 20 نہ ہوتا نا، 30 ہوتا. نہیں، بس اس کو ایسا ہی وضع کیا گیا ہے. 20 کا مطلب یعنی 20، اس کو ایسا ہی وضع کیا گیا ہے. اور بھی ہے، اقطعون ہے، غالباً ابسعون ہے. ہمارے پاس جو لفظ عالمون ہے یا عالمین ہے، یہ دو ہیں، ایک عالم کی جمع ہے اور ایک ملحقات جمع میں سے ہے. اب یہاں پر اگر رب العالمین کو ملحقات جمع میں سے قرار دیں تو ملحقات جمع والا جو عالمون ہے وہ عالم کی جمع نہیں ہے، اس کا کوئی واحد ہے ہی نہیں، اس کو ویسے ہی وضع کیا گیا ہے. اور اس سے مراد اس کا جو معنی ہے وہ ہے عقلاء. عالمون جو کہ ملحقات جمع میں سے ہے، اس کا معنی ہے عقلاء. لہٰذا اگر یہاں پر اس آیت میں وہ مراد لے لیا جائے تو پھر یہی
درست ہے کہ یہاں پر عاقل کو غیر عاقل پر ترجیح دی گئی ہے۔ اب حمد ہے اس رب کا، اس پروردگار کا کہ جو عقلاء کا رب ہے، عقلاء کا پروردگار ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فقط عقلاء کا پروردگار ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو عقلاء و غیر عقلاء سب کا پروردگار ہے، لیکن یہاں پر ترجیح دی گئی ہے، یہاں پر تغلیب ہے عاقل کا غیر عاقل پر۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تم علم المعانی ویلیہ علم البیان واللہ المستعان اولا و آخرا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم معانی کا آج یہ آخری درس ہے، اور آج علم معانی مکمل ہو گئی۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے آپ عزیزان کی خدمت میں تو معافی کا طلبگار ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔